فی الفقہ بأبی حنیفہ، سارے فقہا فقہ میں امام اعظم کی اولاد ہے اور امام اعظم فقیہوں کے باپ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مجلس میں ان کے زمانے میں ایک آدمی کروڑ پتی تھا اور حالات کا شکار ہوا، کروڑ پتی ہو گیا. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، دیکھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں 7 نسلیں کھائیں گی پھر بھی جو ہے مال ختم نہیں ہوگا. مگر ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، میں دیکھ چکا ہوں ایسا، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ ہاں اسی کی زندگی میں وہ ایسا شکار ہوا کہ سارا پیسہ ختم ہو گیا اور پھر وہ جو ہے ایک ایک پیسے کا محتاج ہو گیا. اس لیے مال کمانا یہ اہم نہیں ہے، مال کو سنبھالنا اہم ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ گلی میں سے ککڑی بیچنے والا نکلا. بیٹی نے جب سنا تو رونے لگی، بولے ککڑی کھانی ہے، ککڑی کھانی ہے. گھر میں پیسہ تھا نہیں، ماں رو کے بیٹھ گئی. اس کی بھی آنسو نکل آئے. یاد آئے امام اعظم ابو حنیفہ، بولے چلو نا ان کی مجلس میں جاتے ہیں، جا کر کے کچھ کہتے ہیں. گیا، امام اعظم پڑھا رہے تھے، بس جیسے ہی گیا بیٹھ گیا. امام اعظم نے دیکھ لیا ایک نیا آدمی آیا ہے. سارے لوگ چلے گئے، اس نے کبھی ہاتھ پھیلایا نہیں تھا، زبان اٹھی نہیں، فوراً منہ نیچے کرتے ہوئے، سر نیچے کرتے ہوئے نکل گیا. مگر امام اعظم نے چہرہ پڑھ لیا. امام اعظم اس کے پیچھے پیچھے گئے، دور سے اس کا گھر دیکھ لیا. رات کا سناٹا ہوا، آدھی رات کو ایک تھیلی لی دیناروں کی اور فوراً اس کے گھر گئے. کنڈی کھٹکھٹائی، وہ باہر نکلا، ایسے ہی دے دی تھیلی، کہا تم آئے تھے، تم نے کچھ کہا نہیں، میں سمجھ گیا تم ضرورت مند ہو. یہ 500 دینار سونے کے سکے ہیں، ابو حنیفہ کی حلال کمائی ہے، اس سے اپنا کام چلانا، اللہ برکت عطا فرمائے گا. میں کہہ رہا تھا کہ ہاں فرمایا اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال، دل کو مالدار کر دوں گا اور تیری محتاجی کے دروازے بند کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا، جمعہ آیا، عید بقرعید آیا، روز عبادت کا ٹائم نہیں نکالا، علماء توجہ چاہوں گا، مَلَعْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَصُدُّ فَقْرَكَ، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ہاتھوں کو بیکار کاموں میں لگا دوں گا. مَلَعْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تمہارے ہاتھوں کو بیکار کاموں میں لگا دوں گا، تمہاری محتاجی کے دروازے کبھی بند نہیں کروں گا. اور رمی کھیلنے والوں، سٹوڑیوں، سٹا کھیل کھیل کر کے کیا کما لیا تم نے؟ باپ دادا کی ساری کمائی اس میں ڈال دی. بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ رمی کھیل کھیل کر کے، پبجی کھیل کھیل کر کے، یاد رکھیں یہ ساری گیمیں یہ ایک کھیل ہے نوجوانوں، جس نے ایجاد کی ہے، جس نے ہم تک پہنچائی ہے. ان کے بچے جو ہے وہ کون سے، وہ کی پیڈ والا موبائل چلاتے ہیں، جی بٹن والا. یہودیوں کے بچے بٹن والا چلاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو گیم کھیلی گئی ہے، ہمارے عقیدوں کے ساتھ، ہمارے جو ہے معاشرے کے ساتھ، ہماری تجارت کے ساتھ، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ جو گیم کھیلی گئی ہے، اسے ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں. آج ضرورت ہے کہ بچوں کو ان سے دور رکھا جائے. بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ موبائل سے دور رکھا جائے. یہ ایسی لت ہے، ایسی عادت ہے کہ اس کے پڑ جانے کے بعد بیٹے نے ماں کو قتل کیا ہے، بھائی نے بھائی کو قتل کیا ہے. اس لیے بہت ساری ایسی بری عادتیں اسی موبائل کی وجہ سے پڑتی ہیں. حضرت ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ 11 سال کی بیٹی یہ پریگنیٹ ہو گئی. کس کی وجہ سے؟ سگے بھائی کی وجہ سے. سگے بھائی کی وجہ سے 11 سال کی بچی پریگنیٹ ہو گئی ہے. یہ کس نے یہاں تک پہنچایا؟ یہ موبائل نے پہنچایا. میں ماں باپ سے عرض کروں گا، ہم بہترین امت ہیں، ہے نا؟ تو میں نے کیا کہا تھا، جب رتبہ بڑا ہوتا ہے تو ذمہ داری بڑی ہوتی ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اچھی باتوں کا حکم کرو گے اور برائیوں سے روکو گے. صحیح ہے؟
میں کہتا ہوں اس کی شروعات گھر سے کریں. اس کی شروعات کہاں سے کریں گے؟ تعلیم مدرسے میں ہوتی ہے، تربیت تو ماں کی گود سے ہوتی ہے. بے شک بے شک بے شک. اس لیے 18 سال کے نوجوان کو ماں نے کہا تھا عبد القادر جھوٹ مت بولنا. کیا بات. یہ تعلیم نہیں تھی، تربیت تھی. اسی لیے ماں باپ سے گزارش کروں گا، تربیت کیا ہے؟ سیدھے سادے الفاظ میں کہوں تو روکنے ٹوکنے کا نام تربیت ہے. یہ روک ٹوک جب تک ہمارے جو بوڑھے تھے، آپ کی توجہ چاہوں گا، بوڑھے حضرات جب روک ٹوک کرتے تھے تو گلی سے نکل جاتے تھے، عورتوں کے سر پہ دوپٹہ آ جاتا تھا، بچے ادب سے سائڈ میں کھڑے ہو جاتے تھے. اب روک ٹوک ختم ہو گئی ہے. روک ٹوک آج ہمیں پسند بھی نہیں ہے. آج اولاد کو روکنے ٹوکنے والے ماں باپ پسند نہیں، روکنے ٹوکنے والے اساتذہ پسند نہیں، روکنے ٹوکنے والے مربی پسند نہیں. یاد رکھو نوجوانوں، جو روکنے ٹوکنے والے کو پسند کرے گا، جو ماں باپ کی روک ٹوک کو اپنی زندگی میں اتارے گا، انشاءاللہ پوری زندگی اس کو اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب بچہ بچپن میں چھوٹا ہو تب سے ہی اسے برائیوں سے روکو. حضرت برائیوں سے روکنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. نیکی کا ہے کہ مورو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. وہ 7 سال ہے، نیکی کا حکم 7 سال. مگر برائی تو حضور کی تعلیم دیکھو. کون آیا تھا؟ صدقے کی کھجور کی ٹوکری رکھی ہوئی ہے، امام حسن آئے. میں اس کو ذہن سے نکالنے کے لیے یہ واقعہ سناتا ہوں بالکل شارٹ میں. کس چیز کو؟ آج ہمارے ذہن میں ابھی تو چھوٹا بچہ ہے نا، ابھی تو چھوٹی بچی ہے نا، کل بڑے ہو جائیں گے تو سدھر جائیں گے، کل بڑے ہو جائیں گے تو وہ جو ہے معلوم ہو جائے گا، ابھی تو چھوٹے ہیں، ابھی تو چھوٹے ہیں. امام حسن آئے، صدقے کی کھجور رکھی ہوئی ہے. اب انہیں کیا معلوم، چھوٹی سی عمر ہے. بچوں کی عادت ہوتی ہے مٹھائی رکھی ہو تو اٹھا کے منہ میں، کھجور رکھی اٹھا کر کے منہ میں. امام حسن نے کھجور منہ میں رکھ دی. آقا نے یہ نہیں فرمایا حسن تو چھوٹا ہے، اسے کیا معلوم ہدیہ کیا ہوتا ہے، صدقہ کیا ہوتا ہے. نہیں، حضور نے فرمایا ہی نہیں، اپنی انگلی مبارک امام حسن کے منہ میں ڈالی اور فرمایا کاخ کاخ نحنو اہل بیت لا ناکل الصدقہ. چھی چھی، ہم اہل بیت ہیں، ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے. اس بات نے بتایا پہلے تو کہ ہاں انتظار مت کرو کہ بچہ بڑا ہو جائے گا. نبی نے تعلیم دی کہ بچپن سے بتاؤ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، خبیث کیا ہے، طیب کیا ہے. اگر بچپن سے بتاؤ گے تو جوانی میں بھی بچتے رہیں گے، بڑھاپے تک بچتے رہیں گے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، دارالعلوم نظامیہ الازہریہ گورائی، زندہ باد، مفتی اشرف رضا قادری. سید اشرف رضا، آپ کی توجہ چاہوں گا. نحنو اہل بیت لا ناکل الصدقہ، اتنا کافی تھا نا. یہ شروع میں کخ کخ کیا ہے، یہ چھی چھی کیا ہے. یہ اس بات کی تعلیم ہے کہ بچوں کو بچپن سے برائیوں سے گھین دلاؤ، نفرت دلاؤ. گھین سمجھتے ہو آپ کیا کہتے ہیں؟ نفرت ہے نا. نہیں، یہ بہت برا ہے، چھی چھی اپنے کرتے ہیں، نہ بیٹا چھی چھی، نہ بیٹا چھی چھی، ایسا کرتے ہیں. یعنی تعلیم یہ ہے کہ انہیں بچپن سے بتاؤ کہ یہ کتنی گندی جو ہے چیز ہے، یہ عادت کتنی گندی ہے. گھین دلاؤ، نفرت دلاؤ. اگر ہم نے بچپن سے نفرت دلائی ہوتی تو آج ہماری بیٹیوں کے بوائے فرینڈ نہ ہوتے، ہماری بیٹیاں کسی کی گرل فرینڈ نہ ہوتی. بے شک بے شک. ہم نے اگر ان کو بچپن سے بتایا ہوتا. عورت، اس کو اسلام نے 4 درجے دیے ہیں. علماء کی توجہ چاہوں گا.
کتنے درجے دیے ہیں؟ 4. عورت ماں ہے بے شک تو ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہیں. ذرا بلند آواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. عورت بہن ہے، عورت بیٹی ہے، تو دونوں کے حوالے سے فرمایا من کانت ثلاث بناتہن واخواتہن فأدبہن وحسنہن وعلمہن وزوجہن ادخلہ اللہ بہن الجنہ. سبحان اللہ. فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، آقا فرماتے جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں یا 1 بیٹی یا 1 بہن ہو، اچھی طریقے سے تعلیم دلائے، تربیت کرے اور اچھی جگہ شادی کرا دے، وہ بیٹی یا بہن اسے جنت میں لے جائے گی. چوتھا درجہ ہے عورت کا بیوی. کیا درجہ ہے؟ بیوی. اگر عورت بیوی ہے تو من رزقہ اللہ امرأة صالحة فقد عانہ علی شطر دینی. نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے نیک عورت دے دی، اللہ نے آدھے دین سے اس کی مدد فرمائی. عورت ماں ہے تو قدم کے نیچے جنت، بیٹی یا بہن ہے تو جنت میں لے جانے کا ذریعہ، بیوی ہے تو آدھا دین. گرل فرینڈ کا کوئی تصور اسلام میں ہے؟ یہ کوئی رشتہ ہے؟ کیا ہے گرل فرینڈ؟ بچیوں کو بتاؤ، دین دلاؤ. پرانے زمانے میں جس کو رنڈی کہا جاتا تھا، فیشن کے زمانے میں اس کو گرل فرینڈ کہا جاتا ہے. بے شک. حضرات صحیح ہے؟ آپ حضرات تائید کرتے ہیں؟ کیا ہے؟ نوجوانوں کچھ چہرے مجھے دکھے نہیں ہیں. پرانے زمانے میں جس کو کیا کہا جاتا تھا؟ ذرا زور سے بولو. رنڈی. اسی کو کیا کہا جاتا ہے آج کے زمانے میں؟ حضرت ایک جگہ میں نے بیان کیا تو کچھ نوجوان جو ہے اس کا چہرہ میں نے پڑھ لیا. اب یہاں تھوڑے دور بیٹھے ہیں ورنہ میں چہرہ بھی پڑھ ہی رہا تھا. تو چہرے پڑھنے سے میں نے فوراً کہا، میرا بیٹا برا لگا؟ تو ایک نوجوان ہنسا. ارے حضرت حاشیہ ہم پڑھائیں، متن ہم پڑھائیں، شرح ہم پڑھائیں تو چہرے بھی تو ہم ہی پڑھائیں گے نا. صحیح ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا برا لگا؟ تو بولے ہاں حضرت برا لگا. ایک نے ایسے ہی کہا ہاں. تو میں نے کہا بیٹا اگر ایک دن اپنی گرل فرینڈ کو موبائل میں ریچارج نہ کراؤ تو کیا کرے گی؟ تو دوسرا بولا حضرت وہ دوسرے سے کرائے گی. میں نے کہا اب مجھے کہنے کی ضرورت ہے کہ رنڈی ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ہم مولوی ہے تو دلیل تو دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچیوں کو بتاؤ یہ گرل فرینڈ، یہ بوائے فرینڈ، یہ وہ بیماری ہے جسے آج بیماری نہیں سمجھا جاتا. یہ وہ بے حیائی ہے جسے بے حیائی نہیں سمجھا جاتا. برائی جب تک برائی سمجھی جائے علاج ہو سکتا ہے، بیماری جب تک بیماری سمجھی جائے علاج ہو سکتا ہے، بے حیائی جب تک بے حیائی سمجھی جائے علاج ہو سکتا ہے. مگر بے حیائی فیشن ہو جائے، برائی فیشن ہو جائے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ مگر کہہ دو الحمدللہ یہ صرف علاج اسلام کے پاس ہے. اگر چاہتے ہو کہ ہمارا نوجوان بچہ کالج میں جانے کے بعد بھی گرل فرینڈ سے محفوظ رہے، چاہتے ہو کہ ہماری نوجوان بیٹی کالج میں جانے کے باوجود بھی گرل فرینڈ ہونے سے محفوظ رہے، اس کا ایک ہی علاج ہے. وہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی سے بھی بچاتی ہے، نماز برائی سے بھی بچاتی ہے. اپنے بچوں کو نمازی بنا دو، اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا. سن رہا کیا؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ حضرت اب 10 منٹ زیادہ نہیں. جی زیادہ کلّا بیٹھ جاؤں. 11:18 ہوئی ہے. جی ہاں آپ لوگ تو پھر بولے تو مجھے مزہ آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے نا؟ بے شک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے شک. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کی تعلیم کی طرف توجہ دلائی. آج ہماری راتیں، یہ رات کو 4 بجے تک نوجوان جگتا ہے، 3 بجے تک. آپ ہمارے محلوں میں چلے جائیں حضرت، ہمارے محلوں میں چلے جائیں، ہمارے محلے میں کیا ملتا ہے؟ رات کو 3 بجے بھی چکن دانا ہمارے محلے میں ملے گا.
ہمارے میلے سے مراد میرے ابا کا میلہ نہیں، مسلمانوں کا میلہ ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ میرا وہ دھندا ہے. رات کو آدھی رات بھی غیر کو بھی کھانا ہے تو ہمارے یہاں آئیں گے، اور ہم فکر کرتے اپنے یہاں تو کسی کی ہمت نہیں کوئی آوے. ارے یار وہ جان بوجھ کے نہیں آتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں یہ 3-4 بجے تک گیمیں کھیلے